تو شجاعت ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی، ایک ہوتی ہے ظاہر و باہر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں، ظاہر و باہر شجاعت، نمایاں شجاعت، وہ شجاعت جو بدر میں ظاہر ہو رہی ہے. جبکہ شیبہ ابن ربیعہ وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اور ولید ابن عتبہ ابن ربیعہ چچا بھتیجے دونوں جو ہے حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہو رہے ہیں. اور جو عتبہ ابن ربیعہ تھا ولید کا باپ اور شیبہ کا بھائی، وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا. پہلا مقابلہ ہوا، اس میں حضرت علی نمایاں ہے. جنگ احزاب ہے، اس میں حضرت علی نمایاں ہے. عمرو ابن عبد ود بہت بڑا پہلوان، 90 برس کی عمر تھی اس بدبخت کی جب یہ مقابلہ ہوا ہے، لیکن پورے عرب میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ سناٹا طاری ہو گیا. حضرت علی آگے بڑھے کہ میں مقابلہ کروں گا. وہ ہنسا، تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ نام کیا ہے؟ وہ جو بھی استہزاء کا انداز ہوتا ہے. پھر اس نے کہا کہ میری یہ عادت رہی ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی 3 خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں. ذرا کہو تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. لا حول ولا قوت. اس نے کہا اس کا کوئی سوال نہیں. اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سے چلے جاؤ. وہ ہنسا، یہ میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا. اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے یہ ان کی ذہانت اور فطانت کا بھی ایک بہت بڑا مظہر ہے. فرمایا پھر تیسری خواہش یہ کہ آؤ مقابلہ کرو. اس پر وہ بھوچکا رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر کوئی شخص یہ خواہش بھی لے کر میرے سامنے آ سکتا. اور ایک بار میں ختم ہوا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ. عمرو ابن عبد ود، اسی طرح خندق کا معاملہ، قموس کا قلعہ سب سے زیادہ سخت تھا. کچھ اور جو گڑھیاں تھی فتح ہو گئی تھی، وہ تھا جو اڑا ہوا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے فتح کرایا. تو یہ ظاہر و باہر شجاعت، وہ قواعد عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی ہیں. دوسری طرف حضرت علی شعر و ادب میں اونچا مقام رکھتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے معراج پر ہے. یقیناً افصح العرب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا اپنا قول ہے انا افصح العرب، لیکن یہ کہ حضور کے بعد فصاحت و بلاغت، خطابت، شاعری، اس میں صحابہ کرام میں ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی نہیں. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عربی گرامر کے موجد حضرت علی ہیں. پھر یہ کہ پورے خلافت راشدہ میں سارے سیکریٹریٹ کو آرگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں. یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے، ایک شخص مرد میدان ہے، اس کی شجاعت وہ صرف پوٹینشل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر و باہر شجاعت. اس کے میں نے چند نمونے آپ کو بتائے. مجھے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، لوگوں کے علم میں ہے. دوسری طرف اس کے اندر ادب ہے. ان کے اشعار پڑھیے، آج بھی انسان وجد میں آتا ہے. کتنے حکیمانہ اشعار، کتنی بے ساختگی ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو اشعار سنائے. یغوص البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سیر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر في طلب المحال. جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے، موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے. جو کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے زندگی میں، اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے. جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے، وہ اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال شے کی طلب میں. اندازہ کیجیے. اور رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. اس میں فلو دیکھیے، اس کا ردم دیکھیے. ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے. ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، جاہلوں کو دولت عطا کی. ہم راضی ہیں، ہم علم کی دولت پر راضی ہیں. یہ حضرت علی کے قول. اور انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا، شیر رکھا تھا. اس حوالے سے سمجھ لیجئے، اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اسد تھا، شیر، اور یہی حیدر کے معنی عربی زبان میں. یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام، یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے. یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں ہے. والدین کا نام اسد ہے، والدین کا عطا کردہ نام. حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایمبیورٹ شخصیت، میں نے آپ کو گنوایا کیونکہ میں نے عکس بیان کیے ہیں
کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں، اس مزاج میں، جو حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ کا، وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ تعالی۔ جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور ادریس کا نظر آ رہا ہے، وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن جامعیت کبریٰ کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، جن میں یہ جامعیت ہے، جن کے اندر توازن ہے، جس میں یہ دونوں اوصاف بیک وقت مجتمع ہے۔ ایک طرف انتظامی اوصاف دیکھیے، میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا، وہ اگر اس میں کنسالیڈیشن نہ ہوتی، انتظام و اہتمام و انسلام نہ ہوتا، نظم نہ ہوتا، تو وہ تو تباہی ہو جاتی۔ اتنی تیزی سے ایکسپینشن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا فتوحات کا اندازہ تو کیجیے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسیع علاقے آ رہے ہیں، بڑی آبادیاں ہیں وہاں، بڑے وسائل و ذرائع ہیں، وہ جس کو فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا، وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے۔ اس میں اگر انتظام نہ ہوتا، بندوبست نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی، تو بہت بڑی ہلاکت پیدا ہو جاتی۔ میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیوں؟ حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، پوری کی پوری ذمہ داری، اب اس میں ان کی توجہ، فوجوں کا انتظام، محاذوں سے آنے والی اطلاعات، وہاں کرائسس ہو گیا ہے، وہاں یہ سامان چاہیے، وہاں ایک شکست کی سی کیفیت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی مسلمان افواج کی، جس وقت کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا، اب میں محاذ کے اوپر خود جاؤں گا، تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو، اہتمام نہ ہو، نظم نہ ہو، قائم نہ کیا جائے، تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے چوڑ، آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہوتا۔ لیکن یہ سارا کام کس نے سنبھالا؟ حضرت علی نے سنبھالا۔ یوں سمجھیے کہ اس پورے دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا، اس میں حکومت کا انتظام، پورا سیکریٹریٹ، تمام محکمے بنانے، کوئی سی محکمے کا تصور ہی نہیں تھا، سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے، سارے دیوان مرتب کیے حضرت علی نے۔ گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کا یہ چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی تھے رضی اللہ، اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ تو ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو، میدان بدر یاد کیجئے، غزوہ احزاب یاد کیجئے، غزوہ خندق یاد کیجئے، 3-4 موٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی۔ دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت، میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا مختلف فی مسئلہ ہے۔ اہل حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہیں، جو تصوف کے ان سلاسل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ کے تصوف کے قائل ہیں، ان سلاسل کو مانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 سلسلے جو ہے صوفیہ کے ان سلاسل اربعہ میں سے وہ شروع ہوتے ہیں حضرت علی کے ذات سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طرف باطنی کیفیات کا وہ عالم، ایک طرف علمی صلاحیتوں کا وہ عالم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کیفیت، تو یہ جامعیت، منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، یہ جو ہے در حقیقت ایمبیورٹ ہونے کے اعتبار سے، جس میں صدیقین اور شہداء دونوں کے اوصاف جمع ہو گئے ہوں، اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجئے، یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی صرف ٹانکتے جائیے۔ حضرت علی تمام غزوات میں شریک رہے سوائے تبوک کے۔ تبوک میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حیثیت سے، اور جب انہوں نے شکوہ کیا، ان کے تو مزاج سے یہ چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور داد شجاعت دیں میدان جنگ میں، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤں۔ شکوہ کیا حضور نے فرمایا کہ علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو ہارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔
یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حیثیت سے حضرت ہارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے، لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر، لیکن نبوت اور رسالت بہرحال اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے۔ لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس جب گئے ہیں، جس کا ذکر میں بارہا کر چکا ہوں، وہ چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا تو کس کو نائب بنایا تھا؟ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں سے ہم مان لیں کہ ان کے مابین کوئی بد اعتمادی ہو سکتی تھی؟ سوچئے تو صحیح، اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو، جس پر اسے پورا وثوق اور یقین نہ ہو؟ لیکن یہ کہ حضرت علی کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا، جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے بنایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا اسوہ محمدی پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اگر حضرت علی کو مدینے کے اندر بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے اس اسوے پر عمل نہ کرے؟ بیت المقدس کا سفر تبوک سے بھی کہیں آگے، یروشلم جا رہے تھے حضرت عمر، اور کتنا رہا ہوگا مدینے سے آپ کی غیر حاضری کا معاملہ۔ یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی۔ اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لیے پورا موقع تھا کہ تختہ الٹ دیتا، لیکن نہیں، معاذ اللہ، یہ سب ہم ان کہانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ان چیزوں کا تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ مربوط تھے، یہ ایک بنیاد مرصوص تھے۔ چنانچہ سورہ ہجر کی ایک آیت ہے کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، جنتیوں کو، تو الفاظ آتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجشیں ہوں گی وہ نکال لیں گے، اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ایک دوسرے سے، کہ بھائی بن کر کوئی رنجش دن میں تھی بھی، دنیا میں تھی بھی تو نکل چکی ہوگی۔ اور حضرت علی کا قول ہماری تفاسیر میں منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے میل آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ میل جو ہے اس کو نکال دے۔ تو ہمارا نقشہ تو صحابہ کرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بنیاد مرصوص تھے۔ وقتی طور پر انسانوں کے اندر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جانا، یہ تو چیز وہ ہے جس کو ہم مان لیں گے، لیکن کوئی مستقل قدورت، کوئی بغض معاذ اللہ، کوئی دشمنی ایک دوسرے سے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا۔ جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو جانشین بنا کر گئے، انچارج بنا کر گئے ہیں۔ جب گئے ہیں یروشلم تو بھی حضرت علی کو یہاں پہ نمائندہ بنایا۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہے۔ یہ کوئی ہونے والی بات نہیں اگر باہمی محبت نہ ہوتی، یہ کوئی ہونے والی بات نہیں اگر باہمی اعتماد اور باہم شیر و شکر نہ ہوتے۔ اگر شکایت بھی تھی تو میں عرض کر چکا ہوں وہ حضرت ابوبکر سے تھی، اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے رہی بھی ہے، کوئی شکوہ، حضرت عمر سے تو کسی شکوے کا ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کوئی شکوہ ہوتا۔ تو یہ جو ایک بنیاد مرصوص رہے، بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب ایران کے محاذ پر ایک دفعہ ذرا کریٹیکل سچویشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا وہاں محاذ پر، تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایا کہ چکی اسی وقت تک پیستی ہے جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے۔ آپ کا مقام اس چکی کے اس کلی کا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، اگر وہ کلی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو چکی چلے گی کیسے؟ لہذا آپ نہ جائیں، ان کو مجبور کیا کہ آپ یہیں پر رہیں، یہیں سے بیٹھ کر انتظام کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے اس مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارادے کو فسخ کر دیا۔ ہمارا نقشہ یہ ہے، اور میں جو بات آج بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کا زبان تان جو ہے دراز کرتے ہیں، کسی طرح سے ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کسی طرح سے کوئی اس طرح کی جو ان کے مقام بلند سے فروتر بات ہے کوئی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج، وہ ناسبی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آ رہی ہو ہمارے اندر، لیکن بہرحال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے، یہ ہمارا مجمع عقیدہ ہے، تمام
तमाम नस्ल इंसानी में बुलंद तरीन तो अंबिया और रसूल हैं, वो तो सबसे ऊंचा है ही। उसके बाद उम्मत के अंदर सबसे अफजल, पूरी दुनिया के अंदर, उम्मत में नहीं, पूरी नस्ल इंसानी में बहैसियत जमात वो सहाबा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम रसूलों में अफजल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी मुसलमान को किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हो, इसमें शक व शुबा नहीं हो सकता। और फिर गैर नबी जितनी भी नस्ल आदम है, अज आदम ता ईदम, बल्कि ता क़याम क़यामत, उसमें अफजल तरीन बहैसियत मजबूरी वो सहाबा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन सहाबा में चोटी पर है ये चार अफराद, उनमें हमारे नजदीक तरतीब फजीलत, तरतीब खिलाफत के साथ है। अफजल हजरत अबू बकर, नंबर 2 हजरत उमर, नंबर 3 हजरत उस्मान, नंबर 4 हजरत अली। लेकिन गोया के बकिया तमाम सहाबा से तो अफजल हम मानते हैं हजरत अली को। अब अगर कोई शख्स हजरत अली की सीरत को दागदार कर दे, आप सोचिए तो नतीजा कहां गया। बकिया तमाम सहाबा से तो अफजल है सबके नजदीक। अगर एक्सेप्शन होती है अहले सुन्नत के नजदीक तो 3 ही फर्द रह गए ना, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। बकिया तमाम सहाबा से, तमाम सुलहाए उम्मत से, तमाम औलिया अल्लाह से, तमाम अइम्माए दीन से, तमाम मुहद्दिसीन से, तमाम फुक़हा से अफजल तरीन कौन है? हजरत अली। लिहाजा जबान को बहुत सोच समझ कर खोलना चाहिए। यहां जो है इस जनाब में कोई गुस्ताखी, वो दर हकीकत अपने ईमान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। और जो लोग भी ये कोई करते हैं जुर्रत या हिम्मत, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरे नजदीक वो अहले सुन्नत के जुमरे से खारिज है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए अलबत्ता, और वो ये है कि सहाबा किराम की 3 नस्लें ज़हन में रखिए। आमतौर पर हमारे यहां 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, किबारे सहाबा, सिगारे सहाबा। किबारे सहाबा बड़ी उम्र के सहाबा, सिगारे सहाबा छोटी उम्र के, हजरत हसन, हजरत हुसैन। ये हुजूर की जिंदगी में 5 साल 7 साल यही उम्र थी ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर 8 साल 9 साल। ये नस्ल है, इन्हें हम कहते हैं सिगारे सहाबा। सहाबी तो है, हुजूर की गोद में पले हैं, हुजूर के शाने मुबारक पर बैठे हैं, हुजूर की हयात तैयबा में है, मौजूद हैं, सोहबत से फैज याब हुए सहाबी तो है। लेकिन यह कि सिगारे सहाबा के बारे साहब, मैं जरा आज बात को वाज़ेह करने के लिए एक दरमियानी नस्ल की तरफ भी इशारा कर रहा हूं। ये 3 नस्लों में समझिए। सहाबा किराम की एक नस्ल वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन हम उम्र है। 5 साल इधर या 5 साल उधर, 10 साल के छोट बड़ाई, 12 साल 13 साल, इतना फर्क होता है। दोस्तों में भी होता है, अहबाब में भी होता है, साथियों में भी होता है। एक नस्ल वो है। एक नस्ल वो है कि जो इससे नीचे है, जिसका के हुजूर से उम्र का फर्क जो है 30 साल 35 साल का। एक तीसरी उम्र वो है, तीसरी नस्ल वो है जिसका उम्र के एतबार से हुजूर से फसल जो है वो 52 साल 55 साल का है। नोट कर रहे हैं आप मेरी बात को? 3 नस्लें हो गई कि नहीं? आमतौर पर एक नस्ल भी आजकल समझी जाती है, 20 बरस जो है उसके अंदर नस्ल बीतती है। आप अगर अपनी 4 पीढ़ियां गिनेंगे तो वो तकरीबन 80 या 100 बरस के अंदर 4 पीढ़ियां जो है 4 नस्लें गुजर जाती हैं। यही तरह तसव्वुर रखिए। अब इन 3 नस्लों में से नोट कीजिएगा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत हमजा, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये कौन है? ये उस पहली नस्ल के। हजरत अबू बकर 2.5 साल छोटे, हजरत उस्मान 4 साल छोटे, हजरत उमर 13 साल छोटे, हजरत हमजा बिल्कुल हम उम्र। बाद सहाबा हुजूर से उम्र में ज्यादा भी थे। हजरत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह ताला हुजूर से उम्र में कुछ बड़े भी। ये है हुजूर के तकरीबन 7 के लोग। इनको कहेंगे आवानो अंसार, इनको कहेंगे साथी, इनको कहेंगे दोस्त। अगली नस्ल जो है वो कौन सी है? जो 30-40 साल का फर्क रखती है। हजरत अली का ताल्लुक उस नस्ल से। हजरत अली हुजूर से 30 बरस छोटे हैं। वो नस्ल जो है उसमें कौन है? हजरत अली है, हजरत फातिमा है, हजरत आयशा है, हजरत मुसअब बिन उमैर है,
حضرت خباب بن الارت ہے، یہ وہ نسل ہے، یہ وہ نسل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں جو مکی دور ہے اس میں یہ نوجوان تھے، بلکہ ابھی کہنا چاہیے کہ ابھی نوجوانی کی بھی ابتدائی سٹیجز میں تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کارنامہ آپ کو مکی دور میں کیسے نظر آئے گا؟ مکی دور میں حضرت علی کی شجاعت کا کوئی مظاہرہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو مظاہرہ ہوا تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا ہوا۔ حضرت علی تو اول روز سے حضور کے ساتھ تھے، لیکن یہ کہ مسلمان بہرحال جو بھی اس معاشرے کے اندر حال تھا مسلمانوں کا وہ آپ کو معلوم ہے نا، اس لیے کہ حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 12 برس۔ جب ایمان لائے ہیں حضور پر، ویسے تو یہ کہ ایمان لانے کا کیا ہے، وہ تو حضور کی گود میں تو پل رہے ہیں، وہی تو پرورش پا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے حضرت علی، حضور کے زیر کفالت تھے، لہذا ایک اعتبار سے تو بلند ترین شرف ہو گیا کہ ابتدا سے جس شخصیت کی تربیت میں پہلے دن سے جس کو امن دخل حاصل ہے محمد رسول اللہ کو، وہ تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے جو حاصل ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر کا معاملہ، حضرت حمزہ کا معاملہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا معاملہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت عمر کے اعتبار سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آس پاس تھے، وہ تھے اعوان و انصار، وہ تھے اس وقت کے مددگار۔ حضرت علی گھر کے فرد ہیں، اس اعتبار سے جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے وہ تو میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اب نوٹ کیجئے گا، یہ غلام احمد پرویز نے استعمال کیا، لیکن کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں۔ میرے نزدیک یہ غلط استعمال کیا حضرت عمر کے بارے میں۔ میرے نزدیک اس لفظ کا مصداق کامل حضرت علی ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ شاہکار رسالت۔ شاہکار رسالت اگر ہے تو حضرت علی، اس لیے کہ جس کی تربیت میں اول روز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، جو حضور کی گود میں پلا بڑھا ہے۔ جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا تو 10 سال کی عمر ہے، اور جب حضور کو تبلیغ کا حکم ہوا ہے، یہ فرق رکھیے گا ذہن میں، 3 سال کا فرق ہے۔ عام طور پر خیال یہ ہے پہلی وحی آئی ہے اس وقت سے لے کر، اور جب کہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی جن میں تبلیغ کا حکم ہے، عام خیال یہ ہے کہ 3 برس کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکم ہو گیا ہے کہ اب آپ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ کا آغاز فرما دیجئے، یہاں سے کہا جاتا ہے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا۔ اور جب پہلی آیات اتری تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا، تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 13 برس کی عمر میں ایمان لائے، اس لیے کہ اگرچہ آغاز وحی سے وہ تو اگر کہا جائے تو 10 برس عمر ہے، لیکن جب تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت علی کی عمر 13 برس، تو 13 برس کی عمر میں ایمان لائے حضرت علی، اور پھر ساتھ رہے، گھر میں ہے۔ تو فیض یاب سب سے زیادہ کون ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی صحبت سے؟ وہ تو حضرت علی ہے، دن رات کے ساتھی ہے، ایک طرح کے خادم ہے، گھر میں رہنے والے عزیز ہیں، اپنے ایک چھوٹے عزیز کی حیثیت سے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی رہائش ہے۔ اس اعتبار سے شاہکار رسالت، شاہکار نبوت، اس لفظ کا اطلاق اگر ہوتا ہے بتمام و کمال تو وہ حضرت علی کی ذات پر ہوتا ہے، اس لیے کہ تربیت محمدی کا شاہکار حضرت علی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی دور میں آپ کی عمر چھوٹی تھی، اس میں 2-3 واقعات تو نمایاں ہمیں آتے ہیں سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، ان تک دعوت پہنچائیے، تو 2 مرتبہ کھانے کا اہتمام کروایا اور حضرت علی ہی کو حکم دیا اہتمام کرو۔ 13, 14, 15 برس کا نوجوان جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے، ظاہر بات ہے وہی بندوبست کرے گا، وہی جانوروں کو ذبح کروائے گا، وہی اہتمام کرے گا، کھانا پکوائے گا۔ سارے بنی ہاشم جمع ہو گئے ہیں، پہلی مرتبہ جمع ہوئے، حضور نے جب اپنی بات پیش کی تو سب لوگ ہنسنے لگے اور اٹھ کے چلے گئے، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر کیا، پھر دعوت کھلائی۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب کچھ تو ان کی بات سن لیں، تو آپ نے کھڑے ہو کر جب دعوت پیش کی سن تو انہوں نے لی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سب سن گیا سب کو۔ بنو ہاشم ہے یہ سب، ان میں جان لیجئے، نہ حضرت ابو بکر بنی ہاشم میں سے ہے، نہ حضرت عمر یہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہے۔ حضرت حمزہ بھی ہوں گے، وہ بنو ہاشم میں سے تھے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا ہوگا انہوں نے، وہ 6 سال جا کر ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ کہ بنو ہاشم کا پورا خاندان جمع ہے،
کوئی टस से मस नहीं हुआ। खड़ा हुआ तो कौन? अली इब्न अबी तालिब। और उनके अल्फाज तारीखी हैं, अगरचे मैं उम्र में सबसे कम हूं, अगरचे मेरी आंखें दुखती हैं। ये आशोब चश्म का आर्जा मालूम होता है कि हजरत अली को बचपन से था, इसलिए कि फिर ग़ज़वा खंदक में भी इसका जिक्र आता है कि आंखें दुखती थी हजरत अली की। हुजूर ने अपना लाब मुबारक जो है वो लगाया था, लाब दहन, जो आब दहन, तो उससे आपको आराम हुआ था। तो ये उस वक्त भी आंखें दुख रही होंगी। अगरचे मैं उम्र में सबसे कम हूं, अगरचे मेरी आंखें दुखती हैं, अगरचे मेरी टांगें पतली है, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। और पूरा मजमा जो है कहता लगाकर कि ये है दुनिया की तारीख बदलने का और तारीख का रुख बदलने का दाइया लेकर आए हैं, और ये उनके साथी हैं। हंसते हुए लोग चले गए। ये वाकया आता है। या हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर, उस वक्त हजरत अली की उम्र क्या होगी? 22 बरस, लगभग 22 बरस। उस नौजवान को अपने बिस्तर पर सुला कर गए। बाकी आपको इस पूरे दौर में हजरत अली नुमाया नजर नहीं आ सकते। क्यों नजर नहीं आ? इसलिए कि आपकी उम्र को पेश नजर रखिए। हजरत अली की शख्सियत के जौहर जो नुमाया हुए वो मदनी दौर में हुए। मदनी दौर का नुक्ता आगाज है ग़ज़वा बदर। उस वक्त से 24 बरस के जवान, और उस वक्त जो भी हुआ है हजरत अली की शुजाअत का दौर हुआ आपको मालूम। और इसी तरीके से फिर सारे वाकयात मैंने बयान किए। इस फर्क को जरूर मलहूज रखिए। ये फर्क चूंकि हम अपने सामने नहीं रखते, लिहाजा बहुत सी चीजें जो है वो सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं आती, सही उस पसमंजर में जमानी और जो मकानी एतबार से ये पूरा अगर पसमंजर सामने हो तो फिर वो नक्शा सामने आएगा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शाहकार रिसालत है। हुजूर की तरबियत, हुजूर का तज़किया, हुजूर की तालीम, इस सब का सबसे बड़ा मजहर सहाबा में वो हजरत अली है। प्रोडक्ट अगर देखना हो हुजूर की तालीम और तरबियत का तो उसका सबसे नुमाया कौन मजहर होंगे? हजरत अली होंगे। अलबत्ता जो मकाम उन साथियों का है जो अव्वल रोज से आपके साथ हैं, जो तबलीग में अव्वल रोज से शरीक हो गए हैं, कि हजरत अबू बकर ईमान लाते ही अब वो तबलीग में लग गए हैं। और अशरा मुबशरा में से 6 सहाबा वो हैं जो अबू बकर की दावत और तबलीग से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से आकर वाबस्ता हुए। उन्हीं में हजरत उस्मान गनी है, उन्हीं में तलहा है, उन्हीं में जुबैर है, उन्हीं में अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, उन्हीं में वो सईद इब्न ज़ैद है, हजरत उमर के बहनोई हजरत सईद इब्न ज़ैद। ये सब कौन है? ये जो सबसे चोटी के घरानों के लोग हैं कुरैश के, वो सब दर हकीकत अबू बकर की तालीम और तबलीग से ईमान लाए। तो ये है हर एक का अपना मकाम, अपना दर्जा, अपनी हैसियत, अपनी जगह पर उनको रखकर अगर देखा जाए तो बात समझ में आ जाएगी। आखिरी बात और अर्ज करना चाहता हूं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, यह मानना पड़ता है तारीखी एतबार से कि दौरे खिलाफत के एतबार से, नोट कीजिएगा मेरी बात, बज़ाहिर फितने पर काबू नहीं पा सके, बाहमी खाना जंगी रही, इख्तिलाफ रहा, उम्मत मुज्तमे नहीं हो सकी, तफरका जारी रहा, बड़ी बड़ी जंगें हुई, जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, जंगे नहरवान का जिक्र मैं कर चुका हूं। जमल में एक तरफ आयशा, तलहा और जुबैर है, दूसरी तरफ हजरत अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये बड़े बड़े फितने जो है इस दौर में हुए। लेकिन अच्छी तरह समझ लीजिए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इसका कोई इल्जाम हजरत अली की जात पर नहीं। अगर किसी का यह ख्याल है कि ये उनकी कोताही थी या उनकी यूं अदम सलाहियत थी या उनके अंदर सलाहियत की कमी थी, तो ये दर हकीकत वो तारीख को नहीं जानता, वो हकाइक को नहीं जानता। यहूदी साजिश दर हकीकत अब्दुल्लाह इब्न सबा की इतनी जोरदार थी, इतनी गंभीर थी, इस कदर साजिशी जहन तो यहूदियों का आज भी दुनिया के अंदर प्रोवर्बियल है, लर्बुल मसल है कि यहूदी जहन जो है साजिश के पैदा करने के अंदर जिस कदर दरखेज है, दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं। ऐसी साजिश थी, इस तरह के कांटे बो दिए गए थे। अब ये अल्लाह की तरफ से है कि हजरत अली को उस वक्त हुकूमत हाथ में मिली है, उस वक्त ये बोझ खिलाफत का आया है जबकि पूरा जंगल जो है अजीम फितने से भर चुका था। अगर कहीं मामला होता इसके बरक्स, अब मैं ये कहता हूं, उस वक्त हजरत उमर भी होते, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि उस वक्त जरूरत थी हजरत उमर के आयरन हैंड की। मैं कहता हूं हजरत उमर भी, जहां तक मैं समझता हूं अल्लाह आलम, कामयाब नहीं हो सकते थे। और अगर कहीं हजरत अली को खिलाफत पहले मिल गई होती तो जो उनकी शख्सियत का ज़हूर होता वो बहुत मुख्तलिफ होता उससे कि जो उस वक्त हुआ है, जबकि फितने में पूरे आलम इस्लाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये चंद बातें थी जो मैं अर्ज करना चाहता था।
اگر میری زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے آپ کے حافظے سے بھی محو کر دے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں جو مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو آپ پوری طرح اچھی طرح سمجھ لیں. ہماری فضا میں بہت گند ہے، طرح طرح کے غبار ہیں، طرح طرح کے لوگوں نے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں. ان کو ہٹا کر اس پورے گرد و غبار کو صاف کر کے یہ جو حضور کے اہم ترین ساتھی ہیں، امت کے جو چوٹی کے افراد ہیں، ان کے بارے میں صحیح صورتحال جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے. وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے. لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنی ہوگی، اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں. حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے. انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے. یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم. یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لیں اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے. یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا. سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسلمہ کذاب تھا. یہی تو علاقہ تھا. اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں 500 جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زوردار تھے. اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی. ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو. اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی. حضرت عمر نے 2 چھاونیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ اور بصرہ. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی، اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران اور خراسان وغیرہ کی طرف. تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا. تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے، یا فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے. یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا. حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا. لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے. اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے. اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں. تو یہ جو کرخت لوگ تھے، انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا.
حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی، حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لی، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول نہ کیجیے۔ حضرت حسن تو ان میں سے ہیں جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ جو کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھیں، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل کا۔ لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لو قصاص ان سے اگر لے سکتے ہو، جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہوئے جنگ جمل میں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دی۔ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے تو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا۔ ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل ہوئے۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے، تقریباً فتح میری ہو چکی ہے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ انہوں نے کہا نہیں بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، وہ مانیے ان کی بات، جنگ بند کی۔ انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر رضامند ہو جائے۔ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حکم بنانا چاہتے تھے، یہ اڑ گئے نہیں، یہ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت تھے، وہاں ساری طاقت تو انہیں کی تھی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے مقرر، وہ بہت نرم خو آدمی تھے، انہیں بنا۔ بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، اب تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عبادت۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معزول کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں۔
اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو باغی ہو گئے، حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور جا کر ایک جگہ پر حرورا ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے، جتھا بندی کی بہت بڑی طاقت پر وہاں کری۔ انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، عمرو بن العاص بھی کافر ہو گئے، سب کافر ہیں۔ حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو، کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا، ہم توبہ کی ہم نے، اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے؟ انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آئے۔ تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتی ہے، حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4000 خارجی جو ہے وہ قتل ہوئے۔ اور یہ بات اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے، نمازی اور روزدار بھی تھے۔ یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاجر ہو، بس یہ مزاج کا ایک ہے جس بات جو بات دل میں بیٹھ گئی اڑ گئے۔ تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص کو بھی۔ تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں، جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر مارو انہیں۔ اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا، خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ۔ دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص کو۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ حضرت علی پر وار کارگر ہوا، اب شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی۔ عمرو بن العاص اس روز مسجد میں کسی معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر میں آ ہی نہیں سکے، لہذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ ہے اصل پس منظر، کن لوگوں نے کیا شہید، اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات ہے۔ یہ خوارج نے شہید کیا، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں۔ بہرحال اس صورتحال کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید۔ عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے، تینوں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر۔ چنگا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا، علی والا والا علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا۔ کسے بھی میدان چو سن لے نہیں پجدا علی والا، نہیں پجدا علی والا۔